بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے غفار ہے کریم ہے ستار ہے. بار اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ ان گنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جو کافی بڑی اور لمبی بھی ہے. یہ آیت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 رکوع نمبر 23 کی آیت نمبر 187 ہے. 187. چونکہ رکوع نمبر 23 پوری طرح رمضان روزے اور اعتکاف کے مسائل پر منحصر ہے، اس اعتبار سے اس آیت میں انہی مسائل کا ذکر ہے جو کہ اس سے پہلے کی آیت نمبر 185 میں اور 184 اور 183 میں تھا. بس درمیان میں جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں سنا دعا اور اس کی فضیلت کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا. کوئی خاص گہرا ربط پچھلی آیتوں سے اس آیت کا نہیں ہے، بس یہی ہے کہ رمضان اور روزوں کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے. آئیے، آج وقت کی بھی کمی ہے، باتیں بھی بہت زیادہ ہے، تو ہم آج کے درس کی آیت کی طرف رجوع ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. احل لفظ بنا ہوا ہے حلال سے، جو اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں حلال. احل یہ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہا ہے اور خبر دے رہا ہے. امر ہے، اللہ کا حکم ہے اور خبر بھی ہے. خبر اس اعتبار سے کہ اس سے پہلے کوئی عمل تھا صحابہ کا، اس کو رد کرنے کے لیے، اس کو منسوخ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ حکم نازل کر رہا ہے. اس لیے احل کہہ کر خبر دے رہا ہے، اور اس میں حکم بھی ہے کہ اب ایسا ہی کیا کرو.
احل یعنی تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. احل لکم تمہارے لیے. لیلہ لیلۃ یعنی رات عربی زبان میں ہوتا کہ لیلۃ الصیام تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے سیام کی راتیں، روزوں کی راتیں. جیسا سوم کی جمع سیام ہے. لیلۃ الصیام سیام کی راتیں، روزوں کی راتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں. کس کام کے لیے؟ الرفث الی نسائکم ملنا عورتوں سے جا کر. رفث یہاں پہ جماع کے معنی میں ہے، عورت سے جماع کرنا، مباشرت کرنا، یہ معنی میں رفث یہاں پر ہے. الرفث الی نسائکم عورتوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزوں کی راتوں میں. ابتدا اسلام میں یہ مسئلہ تھا اور صحابہ کرام اس مسئلے پر عمل کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتا اور جب افطار کا وقت آتا تو وہ افطار کرتا، کھاتا پیتا، عشاء کی نماز ہونے تک یا سونے تک اس کو اجازت ہوتی کہ جتنا چاہے کھائے پیے اور چاہے تو بیوی سے جماع بھی کر لے، مباشرت بھی کر لے. عشاء پڑھ لی یا پھر سو گیا، whichever is earlier جو بھی پہلے آئے، تو اس کے بعد نہ کھا پی سکتا تھا اور نہ ہی بیوی سے جماع کر سکتا تھا. یہ ابتدا اسلام میں یہ حکم موجود تھا اور صحابہ کرام اسی حکم پر عمل کیا کرتے تھے. اس حکم کو اللہ تبارک تعالیٰ منسوخ کرتے ہوئے دیکھیے غور کیجیے، قرآن مجید میں یہ حکم کہیں پہ بھی موجود نہیں ہے، مگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اس پر عمل کیا کرتے تھے. دلیل اس طرح کے صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث میں راوی وہ کہتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب صحابہ کرام، اذا کان الرجل صائما اگر ان میں سے کوئی شخص روزہ رکھ لیتا، فحضر الافطار اور افطار کا وقت ہو جاتا، فنام قبل ان یفطر اس سے پہلے کوئی افطار کر لیا اگر وہ سو گیا، لم یأکل لیلتہ تو وہ اس رات کھانا نہیں کھا سکتا تھا، ولا یوم اور نہیں اس کے دوسرے دن کھانا کھا سکتا تھا، کیونکہ دوسرے دن پھر روزہ رمضان ہے، روزے کے دن چل رہے ہیں، افطار کا وقت آ گیا، سو گیا، افطار کا وقت آ گیا، سو گیا، افطار بھی نہیں ہوئی اس کی اور سو گیا. سونے کی وجہ سے جب کھانا پینا اور بیوی سے ملنا بھی اس پر حرام ہو گیا اور رات بھر بھوکا اور دن میں پھر روزہ ہے اس لیے پھر بھوکا، پھر افطاری کے وقت تک، کب تک؟ حتی یمسی جب تک کہ شام نہیں ہو جاتی. وَإِنَّ قَيْسَ بن سرمہ ایک صحابی ہے، قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری ہے، کان صائما ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے روزہ رکھا، فلما حضر الافطار یہاں تک کہ افطار کا وقت آ گیا. محنت مشقت کرنے والے صحابی تھے، کھیت پر کام کرنے والے صحابی تھے. اتا امرأۃ اپنی بیوی کے پاس آئے، فقال لها اس سے کہا عندك طعام کیا تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ صحابہ کے دور میں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، پوچھتے کیا تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ ہے؟ قالت انہوں نے کہا لا نہیں، ولیکن انطلق فاطلب لک میں کوشش کرتی ہوں کہ لے آؤں اور تمہارے آگے حاضر کروں، میں کچھ لے کر آتی ہوں. وکان یومہ یعمل اس دن انہوں نے بہت زیادہ کام کر لیا تھا صحابی نے، قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فغلبته عیناہ ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئی. فجاءته امرأته
ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئی اور وہ انتظار میں سو ہی گئے، یہاں تک کہ ان کی بیوی آ گئی، اسے لے کر آئی۔ فلما رأته، جب انہوں نے دیکھا، کہا قالت خیبۃ لک، افسوس ہے یار تم پر، دن بھر کام کیے، بھوکے تھے، اب جب کچھ افطار کے لیے کچھ آیا تب تم سو گئے مطلب نہ کھا پی سکتے ہو نہ آگے کوئی اور کام کر سکتے ہو۔ خیبۃ لک فلما انتصف النہار، غشی علیہ، جب دوسرا دن نکلا، کام کرنے والے صحابی تھے، بھوکے تھے، اسے دوسرے دن غشی آ گئی ان پر، بے ہوشی طاری ہوگی، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے تعلق سے اللہ کے وسلم کے سامنے ذکر ہوا کہ فلاں صحابی کا ایسا ایسا معاملہ ہوا۔ جیسے آپ وسلم کے آگے ذکر ہوا، آسمان سے وحی نازل ہوئی، کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب تمہارے لیے روزے کے دنوں میں، روزے کی راتوں میں حلال کر دیا گیا ہے عورتوں کے پاس جانا اور کھانا پینا بھی، دونوں طرح کا اس میں مسئلہ ذکر ہے، عورتوں کے پاس جانا بھی اور کھانا پینا بھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اب رات میں رمضان کے دنوں میں اب افطاری کے بعد کھا پی سکتے ہیں اور بیویوں سے بھی جمع بھی کر سکتے ہیں، کب تک؟ سحر کے وقت تک، مطلب سحر کرنے تک، فجر کے وقت تک، گویا کہ فجر کے وقت تک جب یہ سہولت ملی تو حدیث میں آتا ہے فَفَرِحُوا بِهَا فَرْحًا شَدِيدًا، سارے صحابہ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ سب کو اس میں کچھ نہ کچھ دقتیں ہو رہی تھی، سب سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہو رہی تھی۔ کچھ صحابہ کے تعلق سے تفسیروں میں آتا ہے، روایتوں میں، احادیث میں ملتا ہے کہ کچھ صحابہ کا جو وہ نیند میں آئے اور سو گئے، جب جاگے تو سمجھ میں نہیں آیا مگر کھا لی رات میں اللہ کے حکم کے خلاف۔ اللہ رسول کے آگے آ کر اپنے عذر پیش کیا، اللہ رسول میں سو گیا تھا، پھر جب جاگا تو میں نے کھا پی لیا، مجھے یاد نہیں رہا۔ ایک نے کہا کہ اللہ رسول میں آیا، سو گیا، افطار کرنے کے بعد سو گیا، پھر بیوی سے میں نے جمع بھی کر لیا، جبکہ رات میں جمع کرنے سے منع کیا اللہ نے، مجھے معاف کر دیجیے۔ جب ایسی غلطیاں ہو رہی تھی تو اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی تو سارے صحابہ خوش ہوئے، تب پھر اللہ نے صحابہ کی خوشی کو دیکھتے ہوئے کچھ اور آیتیں اللہ نازل کی جو اس کے آگے کی ہے، وہاں تک آئیں گے ہم انشاءاللہ۔ اس میں اللہ کہتا ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہ جو ٹکڑا ہے آگے کا، اللہ نے اس کو نازل کیا۔ تو اس حدیث سے، جو کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہے کہ یہ آیت تفصیلی آیتیں ہیں، ان کے پیچھے شان نزول ہے کہ صحابہ کا وہ عمل جس میں وہ اللہ کی آیتوں پر عمل کرتے تھے اتنا اسٹرکٹلی کہ کبھی کبھی ان سے غلطیاں ہو جاتی، تو اللہ نے رحم کیا امت محمدیہ پر کہ انہیں رمضان کے دنوں میں راتوں میں کھانے پینے کا موقع اور چانس دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں پورا رات بھر ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، شہر کے انتظامات ہوتے ہیں، پورا رات بھر انسان کھا سکتے، اللہ کا احسان ہے۔ اور یہ وہ صحابہ کی غلطیاں ہی ہے جس نے اس رحمت والے حکم کو آسمان سے کھینچ کر زمین پر اتارا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں پر، وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں قرآن ماننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ماننی ہے، صحابہ بھی آخر انسان ہی تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوا کرتی تھی، اس لیے ان کی باتوں کو دلیل نہیں ماننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں صحابہ کی جو غلطیاں ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اگر وہ غلطیاں نہ کرتے تو کبھی ہمیں راستہ نظر نہ آتا۔ صحابہ کی جتنی فضیلت ہے اس کو بیان کرنا، بیان کیا نہیں جا سکتا، اتنی فضیلت صحابہ۔ یہی تو ہے کہ صحابہ نے کچھ غلطیاں کی، ان سے کچھ خیانتیں ہوئی جس کی وجہ سے آسمان سے وہی کھینچ کر زمین پر لا دی گئی۔ اللہ نے رحمت والے احکامات نازل کیے کہ آپ تم رات میں کام کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو اور بیوی سے جمع بھی کر سکتے ہو۔ اب کھانے پینے کا ذکر اس آیت میں موجود نہیں ہے، صرف بیوی سے جمع کرنے کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ آئیے پہلے اس ٹکڑے کو مکمل کریں۔ اللہ کہتا ہے وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے روزے کی راتوں میں بیویوں سے ملنا۔ ہن لباس لکم، اللہ کہہ دے کہ تم مل لو تو بات ختم ہو جاتی تھی، فضیلت بیان کر رہا ہے
اس فضیلت کو اکثر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اب تم ان کے لباس ہو. کیوں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مرد کا ذکر کرتا ہے، عورت کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے لباس ہو؟ اگر اس آیت کو دوسری جگہ پر اگر سمجھنے کے لیے جائیں، دوسرے مقام پر اللہ نے وہاں پہ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، ہم نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تمہاری بیویوں کو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو. اس لیے بعض صحابہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں یہاں پر لباس سے مراد سکون ہے، تم ان کے سکون ہو، وہ تمہارے سکون ہے. تو میرا کہنا یہ ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اب رات میں بیوی سے ملا کرو، بات ختم ہو جاتی تھی. یہ فضیلت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہے، وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو. یہ فضیلت اس لیے بیان کی جا رہی ہے کہ جہاں اسلام میں نماز، روزے، حج، زکوٰۃ ان کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ پر بیویوں کا حق ادا کرنا بھی ضروری ہے. بالخصوص ان نوجوانوں کے لیے یہ آیت رہبری کا کام کرتی ہے اور جذر و توبیخ کا کام کرتی ہے، جو رات بھر باہر رہتے ہیں اور اپنی بیویوں کا خیال نہیں کرتے ہیں. اگر ہوتے بھی ہیں گھر میں تو بھی بیویوں کے بستر پر نہیں ہوتے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ یا ہزاروں چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بیویوں کا حق ادا نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لباس ہیں، انہیں اوڑھ لو. وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لباس ہو، انہیں اوڑھ لینا چاہیے. دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بے پہرا نہیں ہونا چاہیے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے محتاج ہونا چاہیے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر دن ہفتے مہینے نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا سکون اور ضرورت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ عورت کا حق ادا کرے، عورت کو چاہیے کہ آدمی کا حق ضرور ادا کرے. بالخصوص رات کے معاملات میں آپ کو حیرت ہوتی ہوگی کہ اکثر دنیا میں جو طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں، اکثر وہ کسی دن کے معاملات کی وجہ سے نہیں ہوتے، صرف رات کے معاملات کی وجہ سے ہوتے ہیں. مگر اس کو بتلایا نہیں جاتا ہے، اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے. صرف آدمی عورت کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے، یا عورت آدمی حقوق ادا نہیں کر رہی ہے، بالخصوص رات کے معاملات میں اللہ تک باتیں پہنچ جاتی ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے رات کا بھی ذکر ہوا، رمضان کا بھی ذکر ہوا، اور کہا کہ رمضان بھی ہے، روزے کی بھی دن ہے، تب بھی چلو تمہیں اجازت ملتی ہے رات میں اپنی بیویوں سے جمع کیا کرو، کیونکہ تم ان کا سکون اور وہ تمہارا سکون ہے. اس سکون کو غارت مت کرو. آج رات، جبکہ رات کی نیند یہ بھی سکون ہے، آج اس کو بھی غارت کرتے ہیں، اور بیوی کے ذریعے جو سکون ملتا ہے اس کو بھی غارت کر دیتے ہیں. ٹائم گزارتے ہیں ٹائم پاس میں. دوستوں کا حق ادا کرنا یہ دماغ میں ضرور بیٹھا ہوا ہے، بیوی کا حق ادا کرنا یہ دماغ میں نہیں بیٹھا ہوا ہے، ماں باپ کا حق ادا کرنا یہ دماغ میں نہیں ہے، مگر دوستوں کا حق ادا کرنا. 12 بجے سے پہلے لڑکے گھر پہ نہیں آتے. کیوں؟ فلاں سے بات کرنا ہے، فلاں سے بات کرنا ہے، فلاں سے بات کرنا ہے. 12 سے کبھی 3 بج جاتے ہیں، سگریٹ پھونکتے بھی ہو. تو اس لیے اللہ نے کہا علم اللہ، اللہ نے جان لیا، انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اب اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے، وعفا عنکم، اور تمہیں معاف بھی کر دیا. مطلب صحابہ کی جو بھی غلطیاں اس سے پہلے ہو رہی تھی اللہ نے معاف کر دیا. فالآن، اب لہذا اب سے معاشروہن، اب بیویوں سے ملا کرو. ایک ایک آیت، ایک ایک ٹکڑا ایسا ہے، ایک ایک ٹکڑے پر ایک ایک درس ہونا چاہیے، ایک ایک 2-2 گھنٹے کا. اور یہ خود آیت اتنی بڑی ہے، اتنے مسائل ہیں کہ اگر اس آیت نمبر 187 کو اس کے مسائل کے ساتھ اگر بیان کر دوں تو صرف مسائل کے لیے 7 دروس کہیں نہیں گئے، 1 سے 2-2 گھنٹے والے 7 دروس. ان سب کو آج میں ایک ہی اس میں ختم کرنا چاہتا ہوں، اس لحاظ سے کیونکہ مسائل بیان کرنا میرا مقصد نہیں ہے، قرآن کی آیت، اس کا صحیح مفہوم اور اس کی تفسیر بیان کرنا میرا مقصد ہے. ورنہ سحری کے مسائل، افطار کے مسائل، اعتکاف کے مسائل اور اس کے ساری حدیثیں، ایک ایک مسئلے کے پیچھے 10-10 حدیثیں پیش کی جا سکتی ہیں.
اور ان کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے، وہ سارے مسائل بیان کیے جا سکتے ہیں، مگر مقصد مسائل کا سمجھنا نہیں ہے، مقصد ہمارا قرآن مجید کی آیت کا صحیح مفہوم اور اس کی صحیح تفسیر سمجھنا ہے۔ اللہ کہتا ہے فالآن، اب اللہ نے حکم دے دیا، لہذا باشروہن، اب ان سے مباشرت کیا کرو۔ بہت سارے معنی ہیں مباشرت کرنے کے، بیوی سے ملنے کے، بیوی سے جمع کرنے کے، یہاں تک کہ اچھے معاملات اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کے بھی ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے باشروہن؟ بہت ہی حیرت انگیز بات ہے، قرآن مجید کی آیتوں پہ غور و فکر نہیں ہوتا۔ اسی غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے آج مسلمان کہیں کسی اور ڈگر پر نکل پڑے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے باشروہن، اب ان سے مباشرت کیا کرو، فوراً اللہ کہتا ہے وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو، تلاش کر لو جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے۔ کیا ہے یہ لکھا ہوا؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ وابتغوا یعنی ڈھونڈو، تلاش کر لو، ما كتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کو، وہ جو اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے اس کو تلاش کر لو۔ کیا ہے وہ؟ بیوی سے مباشرت کرنے کے بعد کیا چیز تلاش کرنی ہے؟ ہم نے وہ تلاش کرنے والا دروازہ ہی بند کر دیا، اولاد کا ہم نے دروازہ ہی بند کر دیا ہے۔ ہم بیوی سے مباشرت کرتے ہیں، اولاد کی نیت ہوتی ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم دو ہمارے دو، پوری زندگی بھر۔ کیا اسلام یہی چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں رب ہوں تمہارا، جب تمہیں پال سکتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کی پیٹ سے، جہاں تمہیں ہوش نہیں تھی، ماں کی پیٹ سے باہر سے سلامت نکال کر، پوری کمزوری تھی، کوئی ہوش حواس نہیں تھا، تمہیں میں بچہ اور جوان اور بوڑھا بنا سکتا ہوں، کہ تمہاری اولاد کو میں پال نہیں سکتا؟ تو ہم نے آنے والے اولاد کا سلسلہ ہی ختم کر دیا۔ سہولت اسلام نے بہت ساری دی ہے، ان سہولتوں کا استفادہ ہم نے نہیں کیا۔ اولاد کے پیدا کرنے میں بھی، برتھ کنٹرول میں بھی بہت ساری سہولتیں اسلام نے دی ہے، ہم نے وہ ساری سہولتیں چھوڑ دی۔ پہلے تو 4 سال تک اولاد ہونے ہی نہیں دیتے۔ کیوں بولے اتنی کم عمر میں کیسا؟ اور شادی ہوتی ہے کب؟ 30-35 سال میں، اور اتنی کم عمر میں۔ اور اس آیت کا بھی بڑا عجیب غریب معمہ ہے جو صحابہ کے دور میں ہوا، وہ یہ کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کیا؟ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، نہیں تھا پہلے اتنا آیت نازل ہوئی کہ کھاؤ اس وقت جب تک کہ سفید تاغا کالے تاغے میں نہ بدل جائے، یا کالا تاغا جب تک کہ سفید تاغے میں نہ بدل جائے اس وقت تک کھاؤ، کالے تاغے کا رنگ بدلتے بدلتے سفید جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک کھاؤ۔ حدیث آتی ہے سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں وانزلت، جب یہ آیت نازل ہوئی کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، ولم ينزل، اس میں من الفجر نہیں تھا۔ کیا ہوتا تھا اس کی وجہ سے؟ وَكَانَ رِجَالٌ، عصر کے زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے، اذا ارادوا الصوم، جب روزہ رکھنے کا ارادہ کر لیتے، ربط احدهم فی رجلیہ الخیط الابیض والخیط الاسود، ایک کالا تاغا اور ایک سفید تاغا لے لیتے اور اپنے پیروں میں باندھ لیتے۔ وَلَا يَزَالُ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ رُؤَيْتُهُمَا، اور اس وقت تک کھاتے رہتے اور اس کو دیکھتے رہتے جب تک کہ کالا تاغا سفید میں تبدیل ہو جائے۔ یہاں تک کہ اللہ نے لفظ من الفجر نازل کیا، مطلب فجر تک۔ ایک تو یہ غلط فہمیاں ہو گئی ہے نا، کالا تاغا سفید تاغے میں تبدیل نہ ہو جائے، تو کالا تاغا اور سفید تاغا لے کر مطلب کھاتے رہتے تھے، سحر کے بعد اتنا کھاتے رہتے تھے کہ وہ کالا تاغا سفید میں تبدیل نہ ہو جائے۔
फिर वो सुबह उठ कर अल्लाह का रसूल आगे जिक्र भी कर देते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने मिनल फज्र वाला लफ्ज नाज़िल किया। इसी वजह से एक और हदीस है, सही बुखारी की हदीस है जो अभी मैंने सुनाई, और एक और हदीस है वो भी सही बुखारी की है। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अदी बिन हातिम रज़ियल्लाहु अन्हु इस हदीस कराई, वो कहते हैं अखद अदीयुन इक़ालन अबयद व इक़ालन अस्वद। अदी ने एक मर्तबा क्या किए, एक सफेद तागा और एक काला तागा ले लिया। हत्ता कान बअदुल लैल, बार बार उसको रात के वक्त में देखते रहते थे कि कब काला तागा सफेद तागे से बदल गया। फलम्मा यस्तबीना फलम असबह क़ाल रसूलुल्लाह जअलतु तहत विसादी इक़ालैन। सुबह आए, कहा कि अल्लाह के रसूल मैंने एक सफेद तागा एक काला तागा लिया और उसको क्या किया, जअलतु तहत विसादी इक़ालैन, मैंने उसको मेरे तकिए के नीचे रख दिया। एक सफेद तागे को काले तागे को मैंने सफेद और मैं तकिए के नीचे रख दिया और उसको देखता रहा कि कब ये काला तागा सफेद तागे में तब्दील हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मुस्कुराए और कहा इन्न विसादक इदल अमीद, वाह मियां तुम्हारा तो तकिया बहुत ही बड़ा है। क्या कहा, तुम्हारा तकिया तो बहुत ही बड़ा है। अन कान अल ख़ैतुल अब्यद वल अस्वद तहत विसादती, के काला तागा और सफेद तागा दोनों के दोनों तुम्हारे तकिए के नीचे आ गए। अल्लाह के रसूल काला तागा और सफेद तागे का मफ़हूम जानते थे, इसलिए क्या कहा कि काला तागा सफेद तागा दोनों तुम्हारे तकिए के नीचे समा गए। वाकई तुम्हारा तकिया बहुत बड़ा है, पूरी रात पूरा दिन तुम्हारे तकिए के नीचे समा गए, इतना लंबा तकिया है तुम्हारा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका मफ़हूम बताया कि यहाँ पर काला तागा और सफेद तागे से मुराद रात और दिन है। तो इस आयत का मफ़हूम निकला वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल ख़ैतुल अब्यदु मिनल ख़ैतिल अस्वद मिनल फज्र। कहा उस वक्त तक जब तक के काला तागा सफेद तागे में पूरी तरह जाहिर न हो जाए, फजर तक से मुराद रात जो है वो दिन में न तब्दील हो जाए। दिन से मुराद वो है सुबह सादिक में न तब्दील हो जाए, उस वक्त तक खाओ। तुम अतिमुस्सियाम इलल लैल, ये टुकड़ा आगे देखते हैं। यहाँ पर ये जो आयत है कि रात दिन में तब्दील होने तक खाओ, इसमें सहर का हुक्म है। ये आयत खुद इस बात पर दलालत करती है कि इस्लाम में सहर खाना चाहिए, सहरी खाना चाहिए, ज़रूरी है, लाजिम है, सुन्नत है, फर्ज तो नहीं है कम से कम, मगर ज़रूरी है। लेकिन आयत इस पर नाजिल हुई है। अहादीस से ये मालूम होता है कि अगर कोई किसी वजह से सहरी न कर पाए, कोई अपने कंटिन्यू कर सकता है रोजा, मगर आयत नाजिल हुए इसी बात पर दलालत करने के लिए कि ये सहरी जरूरी है, लाजिम है, सुन्नत है। सुबह दो किस्म की बहुत सारे मसाइल हैं, मगर मैं उन सारे मसाइल को छोड़कर सिर्फ आयतों को समझने की हद तक जो हदीस से हो सकती है, जो मसाइल हो सकते हैं, सिर्फ उन्हीं को आपके आगे बयान कर रहा हूँ। वरना अगर आप इस एक आयत को किसी तफसीरी किताब में देखें तो कम से कम 7 से 8 सफ़हात भरे हुए हैं। कोई भी आप तफसीर उठाकर देखो 7 से 8 सफ़हात, क्योंकि इतनी आयतें, इसके ताल्लुक से इतने अहादीस, इतने मसाइल मौजूद हैं। सहर तो सहरी के सारे मसाइल मौजूद है, इफ्तार तो इफ्तार के सारे मसाइल मौजूद है, और एहतिकाफ तो एहतिकाफ के सारे मसाइल और उसके हदीस मौजूद है। तो बहुत लंबी चौड़ी तफसीर हो जाती है, इसलिए मैं उसको कम करने के लिए, उसकी तवालत के खौफ से मैंने इसको सिर्फ वही मसाइल जो इस आयत के मफहूम और समझने के लिए ज़रूरी है, उन्हीं को आपके आगे रख रहा हूँ। सबसे पहली इस आयत से ये इस्तिदलाल निकला कि सहरी लाजिम है, ज़रूरी है, सुन्नत है, करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने इस पर आयत नाज़िल की है कि सहरी किया करो। अब सहरी की ताल्लुक से एक मसला समझने के लिए ये समझे कि जो सुबह जो होती है वो 2 किस्म की होती है। एक होती है सुबह सादिक और एक होती है सुबह काज़िब। एक होती है सुबह सादिक
اور ایک ہوتی ہے صبح قاضب. یہ عام الفاظ ہیں جو سمجھنے کے لیے آسان ہے. اس لیے اب صبح صادق کس کو کہتے ہیں اگر سمجھنا ہو، ہم عام طور پر جس وقت میں سحری کرتے ہیں وہ صبح ہے، بس صادق ہے. جیسے ہی سحری کا وقت ختم ہوتا، فجر کی اذانیں شروع ہوتی، وہ صبح قاذب، سب سے پہلے صبح قاذب ہے، اس کے بعد صبح صادق ہے. صبح قاذب یعنی جھوٹی صبح جس میں ہم لوگ سحری کرتے ہیں. جھوٹی مطلب اصلی صبح نہیں ہے وہ. صبح قاذب، میں الفاظ آگے پیچھے کر رہا تھا اس لیے پیچھے دوہرا رہا ہوں. صبح قاذب یعنی جھوٹی صبح وہ ہے جس میں عام طور پر ہم لوگ سحری کرتے ہیں. صبح صادق یعنی وہ جس میں فجر کی اذان ہوتی ہے. یہ فرق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں جو کہہ رہا ہے، یہ حکم دے رہا ہے کہ کب تک سحری کرو؟ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے. صبح قاذب میں آپ سحری کر سکتے ہیں. بہت ساری حدیثیں اس کے تعلق سے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تک حکم دیا کہ فلاں صحابی اگر اذان دے، یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ، تم اپنی سحری مت روکو، کھاؤ. کیونکہ وہ جو اذان دے رہے ہیں وہ لوگوں کو جگانے کے لیے ہے، سحری کرو، اٹھانے کے لیے، تہجد کے لیے اٹھو بول کے. یا صبح قاذب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تہجد کا وقت ہے، اگر سمجھ نہیں ہے تہجد کا وقت. اور صبح صادق جو ہوتی ہے فجر کی، وہ فجر کی نماز کے لیے ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فجر تک یعنی کہ صبح صادق تک، اس سے پہلے تک جیسے وہ شروع ہو رہی ہے آپ کی سحری ختم ہو جانا چاہیے، اس وقت تک اللہ نے کھانے کا حکم دیا. اس کے تعلق سے سحری کے تعلق سے ایک حدیث سن لیں. صحیح بخاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا، سحری کیا کرو. حکم ہے، یہاں پر حکم ہے، قرآن کی آیت ہے، پھر بھی حکمتاً طور پر اس کو فرض قرار نہیں دیا گیا. کیونکہ ہو سکتا ہے رمضان میں کوئی کسی وجہ سے غلطی سے صبح اٹھ ہی نہیں پایا تو کیا رمضان کا روزہ نہ رکھے. اس وجہ سے اس میں سہولت دی گئی ہے کہ سحری اگر نہ کرے تو بھی روزہ رکھ سکتا ہے. یہاں پر تو آپ صلی اللہ کا حکم ہے تسحروا، سحری کیا کرو. فإن فی السحور برکہ، بے شک سحری کرنے میں برکت ہے. جو شخص سحری کرتا ہے، سحری کرواتا ہے گھر میں، وہاں برکت آ جاتی ہے. بنا سحری کے جہاں روزے ہوتے ہیں وہ روزے دار کے لیے بھی کوئی برکت نہیں ہے اور گھر میں بھی کوئی برکت نہیں. برکت کا مفہوم عام ہے ہر جگہ کے لیے. اگر روزے دار سحری میں کھاتا ہے تو دن بھر اس کے لیے اطمینان رہتا ہے، بے چینی کم ہوتی ہے، کیوں؟ وہ برکت کا کام کر رہی ہے. سحری میں آپ ایک آدھ موز کھا لو، آپ ایسا لگتا ہے کہ دن بھر کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی. نہ کرو آپ تو ایسا لگتا ہے کہ 2 دن سے بھوکا ہو. تو بہرحال سحری میں برکت ہے. اس طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، بڑی پیاری حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. جو روزے اہل کتاب رکھتے ہیں، یہود و نصارہ، جو روزے ہم رکھتے ہیں، ان میں اور ہمارے میں فرق بس سحری کا ہے. کیا بولے؟ اہل کتاب کبھی سحری نہیں کرتے، اس کے بغیر ہی روزہ رکھ لیتے، مگر ہم لوگ سحری کرتے ہیں. اس لیے سحری کیا کرو، ورنہ نہیں کرو گے تو کہاں شامل ہو جاؤ گے؟ اہل کتاب میں شامل ہو جاؤ گے. غلطی سے نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، مگر کوئی شخص جان بوجھ کر سحری کو نہ چھوڑے یا اس کو چھوڑنے کا قائل نہ ہو. اسی طرح ایک اور حدیث ہے مسند احمد کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں السحور اکلہ برکہ، سحری کھایا کرو، اس کے کھانے میں برکت ہے. فلا تدعوه، اس کو مت چھوڑا کرو. ولو ان احدکم یجرع جرعۃ من ماء، اگر ہو سکے تو اگر پانی کا گھونٹ اگر لے لے تو بھی سحری رکھو، مطلب سحری کیا کرو. فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے ایسے لوگوں پر درود و سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں جو سحری کرتے ہیں. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. یہ چند فضیلتیں ہیں سحری کے تعلق سے جو عام طور پر
مسلمانوں کے ذہنوں سے مفقود ہوتا جاتا ہے کہ سحری کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں، یا کبھی دے دیتے تو جب پوری رات جاگ لیتے تو تب سحری کر لیتے، جبکہ سحری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سنت ہے، لازم ہے، ضروری ہے، سحری کرنا چاہیے۔ اور یہ آیت اسی بات پر دلالت کرتی ہے۔ اس میں اللہ کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، اور کھاؤ پیو جب تک کہ کالا دھاگا سفید دھاگے میں تبدیل نہ ہو جائے فجر تک، یعنی کہ جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے، فجر کا وقت نہ ہو جائے، تب تک کہ کھاؤ پیو۔ یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہے جس میں رسول کہتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی، حیرت انگیز بات ہے، میں دوسرے معاملات میں نہیں جا رہا ہوں جس میں لوگوں نے اسلام کو نفس کشی کا ایک آلہ اور ہتھیار سمجھ کر قرآن حدیث کو غلط سمجھ لیا ہے اور نفس کشی کرتے ہیں، نفس کشی سمجھتے ہیں تزکیہ نفس کے طور پر قرآن اور حدیثوں کو غلط سمجھ کر غلط اعمال بھی کرتے ہیں، میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی یا قیامت تک بھلائی میں رہے گی تب تک کہ وہ سحری میں دیری کرے اور افطار میں جلدی کرے۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کسی بھی اینگل سے سوچتے تو ہم کو ایسا لگتا اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی ہے، جلدی سبھی پی لو پانی، آدھا گھنٹہ باقی ہے، 5 منٹ ہی باقی ہے تو آپ پی لو، وقت کائے کے لیے دیا گیا ہے، ٹائم کائے کے لیے دیا گیا ہے، آپ کو آخری وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں، بھلائی میں رہے گی کہا اللہ کے رسول نے۔ 4 بجے اٹھ کے سحری کر کے سو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ملیں گے آپ کو 4 بجے سحری کر کے سو جاتے ہیں، کیوں؟ فجر بھی گل اور سحری بھی ہو گئے اور روزہ بھی ہو گیا، یہ کون سی لاجک ہے؟ یہ بات سمجھ نہیں ہے۔ اس طرح جب تک کہ افطار میں جلدی کریں گے، یہاں تو ایک سے ایک کیا کہتے ہیں اولیاء اللہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مسجد میں، بھی امام صاحب پڑھا بھی رہے ہیں، نہیں 2 منٹ اتنا 2 منٹ کا روزہ پڑھ جائیں گے اپنا، نہیں پڑھے گا بدعت میں شامل ہو جائے گا، گنہگار ہو جائے گا۔ جب وقت ہو گیا افطار کر لینا، نہیں کرنا تو وہ روزہ سنت اور ثواب کے بجائے بدعت میں اور گناہ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اتنے سے معاملے میں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بھلائی میں رہے گی میری امت اگر افطار میں جلدی کرے گی۔ تو ایسے بہت سارے مسائل میں ان سب کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں پر صرف قرآن کی آیتوں کے مفہوم کو اور اس کی صحیح سمجھ اور اس کی تفسیر آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ آگے کے ٹکڑے میں اللہ نے کہا ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر اس روزے کو پورا کرو کب تک؟ جب تک کہ رات نہ ہو جائے۔ رات سے مراد ہے تو غروب آفتاب، افطار کا ذکر آ گیا، مطلب افطار بھی کرنا ضروری ہے۔ یہ آیتوں کے ٹکڑے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں، یہ جو آیت میں 170 سے نا، یہ روزے کی ڈیفینیشن بتلاتی ہے، روزے کی تعریف۔ روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی سے جماع سے رک جانے سے اللہ کی رضا کے لیے، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اس میں ساری باتیں آ گئی، وہ ہے کہ سحری کرنا بھی لازم ہے، افطار کرنا بھی لازم ہے۔ ایک آدمی کہے نہیں میں بہت زیادہ روزے دار ہوں، نبی سے بھی صحابہ سے پڑھ کر، تو وہ نہ سحری کر رہا ہے نہ افطار کر رہا ہے، اب چالو 8 دن سے بھوکا ہے، یہ سب سے بڑا ولی نہیں بن جاتا۔ وہ شریعت کے خلاف اگر کوئی جائے تو وہ ولی نہیں بنتا ہے، وہ ولایت کے درجے پہ اگر ہوگا تو وہاں سے نکل جائے گا۔ پھر بھی لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ ننگ دھڑنگ لوگوں کو کس طرح ولی بنا دیتے ہیں، جو نہ کپڑے پہنتے ہیں اور نہیں خود کا انہیں خیال ہوتا ہے، منہ سے لعاب اور پھونک نکلتا رہتا ہے، ناک سے گندگی نکلتی رہتی ہے، ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنتے، پھر بھی انہیں ولی بناتے۔ شریعت کا جو پابند نہیں ہوتا وہ ولی نہیں ہوتا۔ اس طرح سحری کرنا بھی ضروری ہے اور افطار بھی کرنا ضروری ہے۔ اب آخری ایک اور مسئلہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے اور کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ۔ اب تک کون سے احکامات آ گئے؟ اب تک یہ احکامات ابتدا اسلامی احکامات تھے کہ رات میں نہ کھا پی سکتے ہیں عشاء کے بعد یا سونے کے بعد، اور نہ بیوی سے مل سکتے ہیں، ہے نا۔ پھر اللہ نے ہدایت دے دیا، اب ہدایت دے دیا تو مغالطہ ہو جائے گا، اعتکاف میں ہوں گے تو کیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس مغالطے کو بھی دور کرتے ہوئے یہ حکم نازل کر رہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور بیویوں سے مت ملنا، ان سے جماع نہ کرنا، ان سے بوس کنار نہ کرنا، یہ بھی آ گیا، ان سے نہ جماع کرنا، نہ انٹرکورس کرنا اور نہ ہی بوس کنار کرنا۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، جب تم
معتکف ہو، اعتکاف میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں اگر تم اعتکاف کر رہے ہو تو اس وقت اپنی بیویوں سے مباشرت مت کرو۔ یہ حکم کیوں ہے؟ اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اگر کوئی شخص روزے سے ہے تو روزے کی حالت میں بیوی سے جمع نہیں کر سکتا اور اس کا کفارہ ہے، مگر اس سے بوس و کنار کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل احادیث سے ثابت ہے۔ تو روزے کی حالت میں بوس و کنار کر سکتے ہیں تو کیا اعتکاف میں کر سکتے ہیں؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ اس لیے اللہ نے اس غلط فہمی کو بھی دور کر دیا، کہا کہ اعتکاف میں اگر مسجد میں بیٹھے ہو تو تم بوس و کنار بھی نہیں کر سکتے بیوی سے۔ دیکھیے کیا زبردست اسلام ہے، کہیں سہولت دیتا ہے تو کہیں روکتا بھی ہے، اور جہاں روک رہا ہے وہ کم وقت ہے، جہاں سہولت دے رہا ہے وہ لمبا وقت ہے نا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور مت مباشرت اختیار کرنا جب تم اعتکاف میں ہو مسجدوں میں۔ اعتکاف کے بہت سارے مسائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 20 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، 11 روزوں سے لے کر 30 روز تک، نہیں تو کم از کم آخری 10 دن کا تو اعتکاف کرتے ہی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا ہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھا دیکھی صحابہ بھی اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین بھی اعتکاف کیا کرتی تھی مسجدوں میں۔ مسجدوں میں، میں نے کہہ رہا ہوں احادیث میں ایسا ہے، اعتکاف کیا کرتے، اعتکاف کتنی زیادہ فضیلت ہے یہ کیا بتائیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات جو سال میں ایک بار آتی ہے کہ اس کی عبادت 1000 سال سے زیادہ بہتر ہے، لیلۃ القدر وہ مل جاتی ہے۔ اگر آخری عشرے میں اگر اعتکاف کر لے تو اس کو لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ مسجد میں ہے تو جاگے گا، عبادت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر مل جائے گا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، ابیوں سے مباشرت نہ اختیار کرنا جب تم اعتکاف میں ہو مسجد میں۔ ہاں، اعتکاف میں بہت سارے مسائل ہیں، چند مسائل سے اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اعتکاف میں ہے ضرورت کے تحت گھر پہ جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک بڑا سوال یہ بھی ہے کہ آیتوں کو آج سمجھنے کے لیے اتنا مشکل کر دیا ہے لوگوں نے، ماحول اس طرح بنا دیا ہے کہ قرآن میں کی آیتوں کو سمجھنا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ کس طرح؟ اب یہاں تو عورتوں کا ذکر آیا، معتکف کا ذکر آیا اور مسجد کا ذکر آیا، تو عام ذہنوں میں یہ تعلق دکھتا ہی نہیں ہے، عورت اور معتکف اعتکاف میں اور مسجد۔ اب مسجد بولتے عورت کا تعلق کہاں سے آیا؟ پھر کیوں یہ حکم نازل ہوا؟ پھر سوال اٹھتا ہے نا، یہ حکم کیوں نازل ہوا؟ اللہ نے کیوں نازل؟ آیت ہی سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ نے کیوں یہ حکم نازل کیا کہ عورتوں سے مباشرت مت کرو جب تم مسجد میں اعتکاف میں ہو۔ لوگ بولتے ہیں آج مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے، گھر رہتا 2 گلی دور، وہاں رہتی اس کی بیوی، تو یہ ملنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا، اللہ نے کیوں نازل کیا؟ جس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدوں کے آزو بازو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے تھے، صحابہ کے گھر تھے، یہاں تک کہ روٹی توشہ وغیرہ دینے کے لیے ان کی بیویاں مسجد میں آ کر دیتی تھی، ان کی بیویاں مسجد نبی میں اعتکاف کرتی تھی، ملاقات ہوتی تھی۔ ہم نے سسٹم رکھا ہی نہیں، اس لیے آیتیں سمجھ بھی نہیں آتی۔ اس میں آیتوں کا قصور نہیں، ہمارے ذہنوں کا قصور ہے، ہماری سمجھ کی غلطی ہے اس لیے معتکف کے لیے اجازت ہے احادیث کی روح سے کہ وہ اعتکاف میں گھروں پہ جا سکتا ہے، ضرورت کے تحت جتنے ضرورت کر لے فوراً آ جائے، بلا وجہ معتکف گھر میں نہیں رک سکتا۔ اگر جس مسجد میں رکا ہے اگر وہاں پر ضرورت خانہ نہ ہو تو گھر میں جا کر ضرورت پوری کر کے آ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں سے ایک کھڑکی تھی، اس میں سے اپنا سر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس دیتے، عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی اور کنگھا بھی کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ایک بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، گھر ان کا تھوڑا سا دور تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اکیلی ہے، اس کو وہاں تک چھوڑ دو، گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے، گھر تک چھوڑنے کے لیے بات چیت بھی کر رہے ہیں، مگر معتکف بیوی سے مل نہیں سکتا، یہاں تک کہ بوس و کنار بھی نہیں کر سکتا، چوم بھی نہیں سکتا اگر معتکف ہے، صرف بات چیت کر سکتا ہے ضروری باتیں، یہاں تک کہ تیمار تاریخ تک نہیں کر سکتا ہے، چلتے چلتے پوچھ لے بات الگ ہے، کسی جنازے میں نہیں جا سکتا ہے، کیوں معتکف ہے۔ تو
تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں. اگر آپ اس عنوان پر جڑی ہوئی کوئی کتاب یا حدیث کے اندر کتاب الاعتکاف بول کے ایک باب ہی باندھا ہوا ہے. اکثر محدثین نے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کتاب الصیام کے بعد کتاب الاعتکاف ہی رکھا ہے. روزوں کے اندر اعتکاف کا ذکر بہت سارے محدثین نے کیا، تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ یہ سارے حدود، یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد کہتا ہے دل کا حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں، باؤنڈریز. مطلب یہ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، ایسا کر سکتے، ایسا نہیں کر سکتے، اس طریقے سے رہ سکتے، اس طریقے سے نہیں رہ سکتے. یہ جو باؤنڈریز، رولس اینڈ ریگولیشن اللہ نے جو بیان کیے، یہ اللہ کے بیان کرتا ہے. لا تقربوها، جو باؤنڈری ہے اس کو پھلانگو مت، اس کے قریب بھی نہ جاؤ. حالانکہ دور کی بات، اسے قریب بھی نہ جاؤ، ٹیسٹ کرنے کے لیے مت جاؤ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص نوجوان ہے گرم خون ہے تو بیوی سے بوس و کنار بھی نہ کرے. کیوں؟ یہ قریب جانا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس طریقے سے بیوی سے جمع کر لے. اگر بوڑھا شخص ہے تو بوس و کنار کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص نوجوان ہے تو اس کو کنٹرول اس کا معلوم ہے، وہ بوس و کنار کر سکتا ہے. ایسا نوجوان جس کو معلوم نہیں کہ وہ کیا ہے، اس کا کنٹرول نہیں پتا ہے، تو اس کو بوس و کنار سے بھی اسلام نے منع کیا ہے. یہ کیا ہے؟ حدود ہے، ان سے قریب بھی نہیں جانا چاہیے. اسی طرح اعتکاف میں گھر پہ جا کر رات میں رک لیا، یہ کیا ہے؟ قریب جانا ہے، قریب جانے سے گڑھے میں گر سکتا ہے. اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں کم ہے. صحیح بخاری سے اور ترمذی کی بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کی حدود کے بیان کرنے کے تعلق سے، کہ اللہ کا کیا کہتے ہیں، جس طرح ہر ایک کی چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کا بھی یہ چراگاہ ہے. تو اس طرح ایک بڑی پیاری مثال بیان کی گئی ہے. لمبی چوڑی حدیث ہے، اس کو چھوڑ رہا ہوں میں. تو اللہ کہتا ہے یہ حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، قریب جانے سے ان کے اندر داخل ہو سکتے ہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتوں کو کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے. مفتیوں کے لیے بیان کرتا ہے، عالموں کے لیے بیان کرتا ہے، فاضلوں کے لیے بیان کرتا ہے. للناس، عوام کے لیے، کیونکہ عوام کو مسائل پہ عمل کرنا ہے. جب اللہ تعالیٰ عوام کو مسائل ڈائریکٹ سمجھا سکتا ہے تو سمجھ میں آ سکتی ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ عوام کا ذکر کر رہا ہے. ورنہ اللہ یہ کہتا کہ اے لوگوں، تمہارے میرے بیچ میں ایک دیوار ہے، وہ ہے علماء، میں ان کو سمجھاؤں گا. تو اللہ کہتا تھا وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلْعُلَمَاء، اس طرح اللہ تعالیٰ عالموں کے لیے آیتیں بیان کرتا ہے. وہ سمجھ سکتے نا، وہ سمجھیں گے تو پھر تم تک پہنچائیں گے. دے آر دا میڈیٹرس. اللہ نے ایسا نہیں کہا میں تمہیں ڈائریکٹلی سمجھاتا ہوں، وہ عالم ہو کہ عام انسان ہو، تمہارا کام ہے میری آیتیں سمجھنا، کیونکہ تم سب کو میرے پاس آنا ہے. عالم ہو، مفتی ہو، چاہے عام جاہل انسان، ان پڑھ گوار کرو، سب کو میرے پاس آنا ہے اور میرے آگے حساب کتاب دینا ہے. اگر اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ کیوں بیان کر رہا ہے؟ تاکہ تمہیں تقویٰ اور پرہیزگاری آئے. مسائل کو جاننے سے انسان میں تقویٰ پرہیزگاری آتی ہے. وہ شخص ایک نمبر کا جاہل ہے جو یہ کہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے، میں بڑا متقی ہوں، ایک نمبر کا جاہل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بغیر علم کے تقویٰ نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ مسائل بیان کرنے کے بعد یہ نہیں کہتا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ. علم آتا ہے تو تقویٰ آتا ہے، علم جاتا ہے تو تقویٰ جاتا ہے. اور جو دکھ رہا ہے وہ تقویٰ نہیں ہے، وہ ریاکاری ہوگی، دکھاوا ہوگی یا وقتی ہوگا. جو تقویٰ ہوتا ہے وہ علم کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ نے مسائل کے بیان کرنے کے بعد کہا لعلکم تتقون، میں نے مسائل کا علم اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم رکھتے ہوئے متقی بننے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ روزے، رمضان اور اعتکاف کے مسائل کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور رمضان میں اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.